السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دین اسلام دین توحید ہے. انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ اللہ کی معرفت ہے، کیونکہ جس نے اللہ خالق و مالک کو پہچان لیا، عقیدہ توحید کو سمجھ لیا، شرک سے اپنے دامن کو بچا لیا، وہ اللہ کی جنت میں یقینی طور پر اپنی جگہ بنا چکا ہے. اور سب سے بڑا خسارہ پانے والا انسان وہ بدنصیب ہے جو شرک کی دلدل میں گرا ہوا ہے، خالق و مالک کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ کی حقیر مخلوق کو اللہ کا شریک بناتا ہے. اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے، جس سے یہ کبھی بچ نہیں سکتا. اور شیطان سب سے زیادہ حریص اسی بات پر ہے کہ کسی طرح وہ آدم کے بیٹوں کو جہنم کا ایندھن بنا دے، شرک کے اندر انہیں ایسا ڈبو دے، ایسا رسیہ بنا دے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے شریک بنانے لگ جائیں. کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جب میں انہیں شرک کے راستے پہ لے کر چلوں گا تو پھر ان کی ہلاکت، ان کی بربادی یقینی ہے. اور ہر دور میں شیطان نے یہی حربہ استعمال کیا ہے کہ بعض لوگوں کو تقدس کی ایسی چادر پہنا دی کہ اس کے پوجنے والے پھر ان کی عبادت کرنے لگ گئے. اور جب جب انسانیت کو دعوت توحید دی گئی، شیطان نے اپنے بزرگوں کی تقدس کی چادر کو ہی استعمال کروایا عوام سے. نوح علیہ السلام نے قوم کو قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا تو جواب کیا دلوایا شیطان نے قوم سے؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کو تم نے حاجت روا مشکل کشا سمجھا ہے، ان سے روح گردانی نہ کرنا. ود، سوا، یعوث، یعوق، نصر، یہ پنجتن پاک ہیں تمہارے، ان کو پوجتے رہنا. ہر دور میں جب بھی پیغام توحید دیا جائے گا تو شیطان بعض ایسے نام جن کی عظمت کے لیے خالق و مالک نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ نام تراشے ہوئے ہیں. سمیتموہا، تم نے وہ نام رکھے ہیں، تمہارے آبا و اجداد نے رکھے ہیں، خالق نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری. وہ ان ناموں کو سامنے کر دیتا ہے اور توحید سے نا آشنا جاہل ان ناموں کے تقدس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح کا ایک مجرم، ایک قبر پرست، ایک ظالم جس نے اپنا نام لاسانی سرکار رکھا ہوا ہے. لاسانی، جس کی کوئی ہمسر نہ ہو، اس جیسا کوئی اور نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مخلوق جو کھاتی ہے، جو پیتی ہے، جس کو پیشاب اور پخانے کی حاجت ہوتی ہے، وہ اپنے نام اس طرح کے بھی رکھ سکتی ہے. اہل توحید کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اہل شرک انہوں نے اللہ خالق و مالک کی صفات
اپنے پیروں فقیروں بابوں بزرگوں کے اندر بانٹی ہوئی ہے۔ وہ اکیلا تنہا مالک ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، جس کی کوئی مانند نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کے کوئی برابر نہیں، جس جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، وہ تنہا و یکتا ہے اپنی ذات و صفات و عبادت میں، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن افسوس ان مردہ پرستوں پر، ان پیر پرستوں پر، ان قبر پرستوں پر، انہوں نے اپنے بابوں کو وہی نام دے رکھے ہیں، لا ثانی سرکار، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ انسان ہے، اس طرح کے کروڑوں انسان، اربوں خربوں انسان دنیا میں ہیں۔ یہ کھاتا ہے، اس طرح کے انسان وہ کھاتے ہیں۔ اس کو پیشاب و پخانے کی حاجت ہوتی ہے، اور اس طرح کے انسانوں کے ساتھ یہ ماجرا خالق نے رکھا ہے۔ یہ کس لحاظ سے لاسانی ہو گیا؟ اور اس کے عرص پر اللہ کی توحید کی غیرت رکھنے والے ایک شخص نے مائک ہاتھ میں لیا اور کہا کہ یہ پیر لاسانی نہیں ہے، اپنی ذات و صفات و عبادت میں کوئی یکتا ہے، جس کا کوئی شریک، جس کا کوئی ہمسر، جس جیسا کوئی نہیں، وہ تنہا اللہ ہے۔ اللہ لاسانی ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ بجائے کہ اس اہل توحید کی یہ پکار سن کر قبول کی جاتی، لا الہ الا اللہ کے قرار کیا جاتا، اس طاغوت کا انکار کیا جاتا جو اپنی عبادت کروا رہا ہے، جو اپنے آپ کو وہ صفات دیے بیٹھا ہے، یا اس کے مریدوں نے اسے وہ صفات دے دی ہیں جس کا یہ حقدار نہیں۔ اس اہل توحید کی بات کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ قبر پرست مجاور، قبر پرست مرید آگے بڑھتے ہیں اور اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ ہم اس بھائی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تجھے رب کے لیے تھپڑ پڑے ہیں، تجھے لا الہ الا اللہ کے لیے تھپڑ پڑے ہیں، تجھے رب کی وحدانیت کے لیے تھپڑ پڑے ہیں۔ یہ تھپڑ بڑے مبارک ہیں کہ تجھے توحید کے دفاع کے لیے پڑے ہیں، اور رب سے دعا کرتے ہیں اللہ تیرے ظاہر اور باطن کو ایسا بنا دے کہ تو اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائے، اور قیامت کے دن تجھے اس حدیث کا مصداق بنا دے کہ مواحد کو، اللہ کی توحید کو سمجھنے والے کو، لا الہ الا اللہ کو دل سے پڑھنے والے کو قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تجھے بھی ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کو محمد الرسول اللہ کی شفاعت ملے گی، اور وہ شفاعت اس کو ملے گی جس نے لا الہ الا اللہ کے قرار کیا ہوگا، خالص دل کے ساتھ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس بھائی کی دعوت پہ لبیک کہنے والے اٹھتے، لیکن اس کو مارنے والے اٹھے، اس کے منہ پہ تھپڑ برسانے والے اٹھے۔ کیوں؟ مشرکوں سے توحید کی دعوت ہضم نہیں ہوتی۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اس نے تو اپنے رب کی وحدانیت کا وعدہ لگایا۔ اور اس بھائی کی یہ جرت ان دیوس مولویوں کے لیے بھی ایک درس ہے جو اہل شرک کے پروگراموں میں جاتے ہیں اور شرکیہ نعروں پہ خاموشی اختیار کر کے گونگے شیطان بنتے ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملا ہے کسی ایسے مجلس میں شریک ہونے کا اور آپ کے سامنے مائک رکھا جاتا ہے تو پھر اس شرک کا رد کیجئے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ کہنے کو مفتی ہیں، کہنے کو شیخ الحدیث ہیں، کہنے کو ناظم تبلیغ ہیں، کہنے کو بڑے بڑے القابات والے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ علی مدد کا نعرہ لگتا ہے اور ان کی غیرت و شرم نہیں جاگتی۔ یہ دیوس ہے، یہ بے غیرت ہے، یہ رب کی توحید کو سمجھنے والے نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کمال کر کے آئے۔ تم نے رب کی توحید کو اپنی موجودگی میں جو گالیاں دلوائی، غیر اللہ کی عقیدے، غیر اللہ کی عبادت کے جو عقیدے تمہارے سامنے بیان ہوئے، غیر اللہ کی پکار کے نعرے تمہارے سامنے بیان ہوئے، اور تم خاموش رہے اور پھر سمجھتے رہے کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث سے، مسلک اہل حدیث سے، منہج اہل حدیث سے، سلف کے طریقے سے تمہارا دور کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ تم سیاست کے اور دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے دین و ایمان کو بیچ کر آتے ہو، عرصوں میں شریک ہوتے ہو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری برداشت کرتے ہو،
شرک کے مناظر کو برداشت کرتے ہو، اتحاد بین المسلمین کے جھوٹے نعرے کی بنیاد پر صرف دنیا کے 4 ٹکڑے تو تمہیں مل جائیں گے، رب کی عزت، رب کے ہاں عزت، رب کے ہاں محبت، رب کے ہاں قبولیت نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ اس کے لیے لازم ہے کہ اگر آپ کے اندر غیرت ہے تو ایمان کا اظہار کیجئے، قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگائیے، اپنے سامنے ہونے والے شرک کو تو کم از کم ہاتھ سے روکیے، نہیں روک سکتے زبان سے روکیے، نہیں روک سکتے اس مجلس کو چھوڑ کے اٹھ جائیے۔ اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے۔ اور آخری بات ان بھائیوں کے نام جو چاہتے ہیں کہ دھرتی پہ اصلاح ہو جائے، اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں شرک دیکھو وہاں توحید کا آوازہ لگاؤ، وہاں قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دو، وہاں آواز بلند کرو کہ اللہ مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ حاجت روا ہے، علی حاجت روا نہیں ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، کوئی پیر اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ اس کا ثانی نہیں ہے، اس کا ہمسر نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، یہ شان کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ اس توحید کے پیغام کو عام کرو، جب شرک کا رد ہوگا، توحید کا پیغام عام ہوگا تو پھر نتیجہ زمین کی اصلاح کی صورت میں نکلے گا، پھر آسمان اور زمین سے رحمت کے خزانے پھوٹیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ سمجھا کہ دعوت توحید تو انتشار، اختلاف، افتراق کا ذریعہ ہے، سب کو ساتھ ملائیے، عرس والوں کی محفلوں کی بھی رونق بن جائیے، 9 محرم کے اندر بھی جا کے ذاکروں کی بغلوں میں، ہاتھ میں، باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھ جائیے، توحید کے پیغام کو بھلا دیجئے، یا علی مدد کے نعروں کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیجئے، لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعروں کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیجئے، اور آپ چاہیں کہ اب اصلاح بھی ہو جائے گی زمین کی، دھرتی کی اصلاح ویسے ہی ہوگی جیسے محمد الرسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا نے کیسے کی تھی؟ دعوت توحید سے۔ توحید نجات ہے، توحید سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ ان 2 دنوں کے اندر 2 اہم واقعات دیکھنے کو ملے سوشل میڈیا پر۔ ایک یہ بھائی جس نے اس پیر کے عرس پہ کھڑے ہو کر حق ادا کیا کہ یہ پیر جھوٹ بولتا ہے، یہ لاسانی نہیں ہے، اس طرح کے کروڑوں اس دھرتی کے اوپر ایسے انسان موجود ہیں، اور یہ تو شرک کے اندر ڈوبا ہوا بدترین مشرک ہے جو اپنی پوجا کروا رہا ہے، جس نے اپنے مریدوں کو پٹیے پڑھائی ہیں کہ میرے اوپر انگلی اٹھائے تو اس کو پکڑ لو، بھلے وہ ایک اللہ کا نام لے، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور دوسرا واقعہ اس عورت کا جس کو جوتیاں چٹوائی گئی، جس کو معافی منگوانے کے لیے زبان جوتیوں پہ لگوائی گئی، وہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیے جب اسلام کے قانون کو توڑا جائے گا تو نتیجہ اس طرح کا نکلے گا۔ جب بے پردگی عام ہوگی، جب عورت اور مرد کا آپس میں ملاقاتیں، گفٹ، تحفے، تحائف لیے اور دیے جائیں گے تو شیطان تو کارروائی ڈالے گا، لیکن کسی نے کتنا بڑا ہی جرم کیا ہو، انسانیت کی تذلیل کا یہ منظر، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ دنیا میں کسی لحاظ سے کتنے ہی بڑے ہوں، اس منظر کو نہ بھولیے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، وہاں آپ کا نہ کوئی عہدہ کام آئے گا، وہاں آپ کا نہ کوئی سیاسی اثر و رسوخ کام آئے گا، نہ دنیا کے مال و زر کی چمک کام آئے گی۔ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ آوازیں لگائے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ۔ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، وہ کہ گئے کاش مجھے اس کی خبر نہ دی جاتی، میں وہ جو مرا تھا وہ موت ہی میری آخری ہوتی، مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، نہ میرا مال کام آیا، ہلاک عنی سلطانیہ
نہ میری چودراہٹ کام آئی، نہ چودراہٹ، نہ مال، نہ اہل و عیال، نہ کوئی تعلقات۔ اور اگر رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا جہنم کا ایندھن بنانے کا تو کیا کہا جائے گا؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اسے، جکڑو، 70 گز لمبی زنجیروں میں لپیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ تو کسی پر ظلم کرنے کا اگر ارادہ بنے، دل چاہے کسی کمزور پہ ہاتھ اٹھانے کا، تو یہ تو یاد رکھا کرو کہ تم نے بھی ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن اللہ کی عدالت لگنی ہے، اس عدالت میں تم نے پیش ہونا ہے۔ کیا جواب دو گے؟ ظلم اس دنیا پہ جتنا کسی پہ کرو گے اتنے ہی اندھیرے قیامت کے دن تمہارے استقبال میں ہوگے۔ پیارے بھائی، اللہ کی وحدانیت کو سمجھیے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کی گھڑی کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ ایک دن آپ نے اور میں نے وہاں پر پیش ہونا ہے، ایک دن میں نے اور آپ نے وہاں پر حاضری لگوانی ہے، جہاں پر 2 فرشتے سائق اور شہید مجھے اور آپ کو چلاتے ہوئے لائیں گے خالق و مالک کی عدالت میں۔ ایک آپ کی اور میری ڈائری پڑھتا آئے گا، فعل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، فلاں دن فلاں جگہ فلاں زمین پہ کھڑے ہو کر فلاں کام کیے تھے۔ ایک چلاتا ہوا لائے گا سائق فرشتہ، اور ایک ڈائری پڑھتا ہوا آئے گا۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے۔ دائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالہ، سوائے اپنے عملوں کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بائیں طرف دیکھے گا، سوائے اپنی خطاؤں کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سامنے دہکتی ہوئی آگ ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو آج دنیا کی جھوٹی طاقت کی بنیاد پہ آپ کسی کو جوتیاں چٹوائیں، کسی کو اس طرح ذلیل کریں، تو قیامت کے دن اگر اللہ نے اس کا حساب مانگ لیا تو کیا جواب ہوگا؟ یہ زندگی سدا نہیں رہنے والی، یہ دنیا سدا نہیں رہنے والی۔ ایک دن یہ سارا ماجرا ختم ہونا ہے اور میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اپنے ہر قدم پر، اپنے ہر عمل پر رک کے سوچئے، قیامت کے دن اس کا سوال ہوا تو جواب کیا دوں گا؟ اللہ نے پوچھ لیا تو کہاں سے جواب دوں گا؟ آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مسکین کون ہے؟ جواب میں صحابہ نے کہا، جس کے پاس مال زر دولت نہیں ہے۔ کہا نہیں، یہ مسکین نہیں، یہ تو دنیا کا مسکین ہے۔ اللہ کے ہاں مسکین کون ہے؟ فرمایا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اور اللہ وحی کر کے اپنے حبیب کو بتا دے، ہمیں تو خبر نہیں ہے۔ فرمایا، وہ جو قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے انبار لائے گا۔ ہاں، کچھ مظلوم ہوں گے جس نے اس کے دامن کو تھاما ہوا ہوگا۔ ضربنی ھذا اخذ مالی ھذا، اس نے میرا مال چھینا، مجھے مارا، میری غیبت کی، مجھ پہ ظلم کیا۔ جواب ملے گا، دے بدلہ۔ کہے گا کہاں سے دوں، وہ تو سب کچھ دنیا میں رہ گیا۔ آرڈر آئے گا کہ ہاں نیکی تو نے کی، مظلوم تیری نیکیاں لے جائیں گے۔ کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جن کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن سوالی موجود ہیں۔ مالک فرمائے گا ان کو بھی بدلہ دے۔ کہے گا اب کہاں سے دور، تو نیکیاں بھی ختم۔ مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پہ لاد دیے جائیں گے، اور یہ گناہوں کو لے کر، نیکیاں مٹوا کر، گناہوں کا بھار اٹھا کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ ظلم کرنے سے پہلے تعلقات دنیا کے آپ کو ابھارے ظلم پر، روکیے اپنے آپ کو کہ ایک دن وہ بھی آنا ہے۔ لمن الملک اليوم، جس دن خالق و مالک کا وعدہ ہوگا۔ آج بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج کون ہے؟ این الجبارون، این المتکبرون، کہاں گئے زمین میں اکڑنے والے؟ کہاں گئے زمین میں جبر کی قوت دکھانے والے؟ آج کہاں ہے؟ اور وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ للہ الواحد القہار، وہ دن، اس دن بادشاہت، شہنشاہ اعظم صرف ایک اللہ ہوگا۔ تو پیارے بھائی، اس دنیا کے اندر اپنے معاملات درست کر لیجئے۔ کسی پہ ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لیجئے، کسی کا مال چھینا ہے تو واپس لوٹا دیجئے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جب یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ڈھلک جائیں گے، یہ چمکتی ہوئی آنکھیں بے نور ہو جائے گی، یہ بولتی ہوئی زبان لڑکھڑا کر خاموش ہو جائے گی، یہ دھڑکتا ہوا دل خاموش ٹھنڈا ہو جائے گا، روح نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑے گی۔ اس وقت جس کو یہ آوازہ پڑ گیا
اس مبارک روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم۔ اور جس کو یہ وعدہ پڑا اپنی خبیث روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے، یہ بد نصیب انسان ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اپنی رحمت سے ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمانا۔ اے اللہ موت اس حال میں آئے، مولا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ مولا تیرے فرشتے آ کر ہمیں خوشخبریاں دیں، یہ آوازیں لگائیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست۔ اس حال میں بلانا کہ فرشتہ پیغام لے کر آئے، اے مبارک روح باہر نکل، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ کامیابی یہ نہیں ہے، حسن خاتمہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی موت لازم سجدے میں ہی آئے، لازم قرآن پڑھتے ہوئے آئے، لازم مسجد کے اندر عبادت کرتے ہوئے آئے۔ اگر آپ توحید پہ مرے ہیں، اگر آپ سنت پہ مرے ہیں، اگر آپ کا دامن ظلم سے صاف ہے، کسی پر ظلم نہیں ڈھایا، آپ ایمان و عقیدے پر مرے ہیں، تو آپ کی موت بڑی پیاری موت ہے۔ اور اگر آپ ایمان و عقیدے کی دولت سے محروم شرک اور بدعات و خرافات پہ مرے ہیں تو بھلے آپ حج کرتے ہوئے بھی مر جائیں، اگر بد عقیدگی پر موت ہوئی ہے تو بڑی ہی بری موت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دین اسلام پر، دین پر قائم رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں موت دے، اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔